انسان مالدار ہو یا غریب ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو یا بچہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، تمام لوگ مختلف شکل اور صورت کے ہونے کے باوجود بھی ایک ایسی چیز ہے جس میں سب کے سب اتفاق رکھتے ہیں، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ایک چیز میں سب اتفاق رکھتے ہیں، اور وہ ایک چیز کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ تمام کے تمام کو اچھی زندگی چاہیے، ایک خوشگوار زندگی چاہیے، ایک ایسی زندگی چاہیے جس میں انہیں اچھا لگے، اس دنیا میں خوش ہو۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کی اولاد میں کوئی ایک اولاد دوسرے سے میل نہیں کھاتی ہے، دکھنے میں الگ، رنگت میں الگ، بات چیت میں دیکھیے آج کتنے لوگ ہیں، لیکن تمام لوگوں کو ہم دیکھیں تو اس چیز میں ہم سب متفق ہیں کہ ہمیں ایک اچھی زندگی چاہیے، ہمیں ایک اچھی زندگی چاہیے، اور اس کے لیے ہر شخص کوشش کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، گناہ گار لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ گناہوں کے ذریعے وہ اچھی زندگی پالیں گے، نیک لوگ یہ تصور اور یہ خوشی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ وہ نیکی کے ذریعے اچھی زندگی پالیں گے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ جمع کرنا ہی نیک زندگی کی یا اچھی زندگی کی علامت ہے۔ کچھ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ مطلب پیسہ کسی بھی ذریعے سے آ جائے یہ اچھی زندگی کا تصور ہے۔ کچھ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ اولاد اچھی نکل جائے یہ اچھی زندگی کا ایک جو ہے کامیاب زندگی کی علامت ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ وہ اپنے ملک سے دوسرے ملک چلے جائے جہاں روزی روٹی کے اندر اضافہ ہو جائے، یہ اچھی زندگی کا تصور ہے کہ اپنے ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہر انسان کا اپنا ایک تصور ہے جس کے ذریعے وہ ایک اچھی زندگی پانا چاہتا ہے۔ سب کی سب یاد رکھیں، اس میں کوئی ایکسیپشنل نہیں ہے، ہر انسان اچھی زندگی چاہتا ہے۔ تو ہم نے مختلف دائرے بنائے کہ اچھی زندگی یہ ہے، اچھی زندگی یہ ہے، اچھی زندگی یہ ہے، اور ہر آدمی دنیا میں جو کچھ کرتا ہے، میں اور آپ، ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اچھی زندگی کے لیے یاد رکھیں۔ بتائیے، آپ لوگوں کا یہاں کر کمانا اچھی زندگی کے ایک تصور، اچھی زندگی کے لیے، لوگوں کا اپنے بچوں کو پڑھانا اچھی زندگی کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کا جو کچھ ایکٹیویٹی ہم جو ہے دن بھر میں کرتے ہیں، آپ دیکھیے اس پہ غور کیجئے، وہ سب کی سب اچھی زندگی۔ تو اب سوال یہ تھا، عنوان یہ تھا کہ اچھی زندگی مگر کیسے، ایک خوشگوار زندگی مگر کیسے یہ چیز کو حاصل کرے۔ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز آج چند نکات، چند پوائنٹس رکھوں گا کہ اچھی زندگی کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن میرے نکات، میرے پوائنٹس وہ ہوں گے جو آپ نے کئی بار سنے ہیں۔ مطلب میں ایسا کوئی پوائنٹ آپ کے سامنے آج نہیں رکھوں گا جو آپ نے پہلے نہ سنا ہو، بالکل کامن باتیں وہی آپ نے جو سن رکھی ہے۔ بس میں چاہوں گا کہ اس چیز پر ہم ایک بار اور غور کر لیں آج۔ مطلب ظاہر سی بات ہے، میں کوئی نئی چیز تو آپ کو دے بھی نہیں سکتا ہوں، وہی باتیں ہیں جو آپ سن چکے ہیں، کئی علماء سے سن چکے ہیں، آج میں وہی بات ریپیٹ کروں گا۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اور غور کریں ان باتوں کے اوپر، اور ہم دیکھیں ہماری زندگیوں میں ان نکات میں سے کیا چیز کی کمی ہے، تاکہ انشاءاللہ العزیز جس اچھی زندگی کے تصور کے پیچھے ہم سب بھاگتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ ملے، تو قرآن اور سنت نے وہ تمام باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ ایک مومن کس طرح سے ایک اچھی زندگی اس دنیا کی جی سکتا ہے، اور اس اچھی زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا کی کیسے آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ آخرت کے نکات انشاءاللہ میں نہیں لوں گا، کیونکہ اچھی زندگی، ایک خوشگوار زندگی مگر کیسے، یہ ہمارا عنوان ہے۔ تو آخرت کی زندگی ایک الگ جو عنوان ہے، دنیا کی زندگی اچھی کیسی ہو سکتی ہے، انشاءاللہ وہ ہم باتیں رکھیں گے۔ اور قرآن و سنت میں خاص طور سے جو باتیں اس طرح سے آئی کہ دنیا کی اچھی زندگی ملیں گی، عمل کر لوں گے تو، فلاں کام اگر کر لوں گے تو یہاں کی زندگی اچھی گزر جائیں گی، وہ نکات، وہ پوائنٹس آج آپ کے سامنے انشاءاللہ جس میں رکھنے کی کوشش کروں۔ ساتھ ساتھ کہ اچھی زندگی کیسے، اس کے ساتھ ایک اور چیز میں رکھوں گا، بری زندگی سے کیسے بچا جائے، تو وہ خود بخود اچھی زندگی میں آ جاتا ہے۔ مطلب ایک آدمی جہاں اچھائی کی تلاش میں ہے، تو اسے اگر برائی بھی بتا دی جائے اور برائی سے بھی بچ جائے تو ایک اچھی زندگی کی طرف ہی جا رہا ہے۔ تو آج ہم دو باتیں دیکھ لیں گے ایک ساتھ، اچھی زندگی، خوشگوار زندگی، ایک ایسی کامیاب زندگی، وہ کیسے، اور ہم دکھ سے، درد سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے جو دنیا میں آتی ہے اس سے بھی ہم کیسے بچ جائے، کیونکہ اچھی زندگی کا معنی یہی تو ہے کہ ہم خوش رہے اور ہمارے سے تکلیفیں، دکھ، درد ہے نا، وہ ہم سے دور رہے۔ تو آج جہاں ہم یہ دیکھیں گے نکات میں کہ یہ اچھی زندگی کا پوائنٹ ہے کہ اس سے اچھی زندگی ملیں گی، وہیں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ بری زندگی سے ہم کیسے بچے، تو خود بخود انشاءاللہ عزیز وہ اچھائی کی طرف جانے والی چیز ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو میں جو آج نکات رکھوں گا اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، سب ساری چیزیں آپ سن چکے ہیں، میں صرف ایک ریپیٹیشن کر رہا ہوں، فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ذکر کر دیا کیجئے، ذکر مومنوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ تو ہم ایک بس ایک ریممبرنس ہے، ایک یاد دہانی کر رہا ہوں میں آج یہاں کھڑے رہ کر۔ ٹھیک، ایک بات آپ سمجھ لیں یہاں کہ میں اپنے نکات یا عنوان کی طرف بڑھوں اس سے پہلے، وہ بات کیا ہے؟ اسلام نے اس کے ماننے والوں کو ایک مکمل زندگی دی ہے، اور مکمل زندگی جینے کا طریقہ دیا ہے، دنیا کی کامیابی بھی بتائی اور آخرت کی کامیابی کا راستہ اور طریقہ بھی بتایا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے طرف سے راستے بناتے ہیں، مطلب
اچھی زندگی جینے کے لیے ہم اپنے راستے خود کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ان راستوں پر چل کے انشاءاللہ ہمیں اچھی زندگی ملیں گی. لیکن یہاں ایک سب سے بڑی گڑبڑ اور پوائنٹ کیا ہوتا ہے جو ہم غلطی کرتے ہیں کہ وہ راستے ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے بتائے ہوئے نہیں ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتائے، ہم نے خود وہ راستہ بنا دیا. اور ہم کیا تصور کر رہے ہیں، ہاں انشاءاللہ العزیز اگر میں یہ کر لوں گا تو میری زندگی اچھی گزر جائیں گی، اچھی ہو جائیں گی، جس میں دین کو چھوڑ دیا جاتا ہے، حرام حلال کی تمیز چھوڑ دی جاتی ہے، انسان من مانی زندگی گزارتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اب میں انشاءاللہ کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہوں، جبکہ وہ ناکامی کی طرف بڑھ رہا ہے. تو مجھے اور آپ کو کوئی نیا راستہ نہیں بنانا ہے، بتائے گئے راستے کو مضبوطی سے پکڑ کر چلنا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ارے یہ تو وہی باتیں ہیں جو پہلے سن چکے ہیں. لیکن سوال یہ کیا ان باتوں پر عمل کیا گیا، وہ ایمان کے ساتھ جو اس کا تقاضا تھا کہ ہماری لائف چینج ہو جائے. ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے عموماً کہ کتاب اور سنت کی دیے گئے حل سب سے لاسٹ میں ہم جو ہے آپٹ کرتے ہیں، مطلب سب سے لاسٹ میں اپناتے ہیں. پہلے ہم وہ سب کرتے ہیں جو دنیا کے طریقے ہیں، پھر آخری میں بولتے چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے. اور یہ سب سے بڑی خرابی یاد رکھیں ہماری، اور ہم یہاں پھنس جاتے ہیں. یاد رکھیں تو ہم یہ تہیہ کر لیں کہ کتاب و سنت نے جو بات بتائی ہے ہم اسی کو جو ہے سمجھیں گے اور اسی کے مطابق عمل کریں گے. انشاءاللہ عزیز ہم دنیا کی جو ہے ایک بہترین زندگی اور آخرت کی انشاءاللہ بہترین زندگی پائیں گے. آئیے ایک مثال سے بات شروع کرتا ہوں. اکثر لوگ میں سمجھتا ہوں جو انڈیا سے متعلق ہیں وہ یہاں بیٹھے ہیں، جن کا تعلق ہے اردو سمجھنے والے. حال ہی میں جو ہے انڈیا میں ایک چیز ہوئی کہ حکومت ہند نے، انڈین گورنمنٹ نے مخصوص نوٹوں کو بند کر دیا، اس کا چلن بند کر دیا. ٹھیک، تو وہاں ایک شخصیت کا نام بار بار میڈیا میں ہائی لائٹ ہوا اور ان کا تعلق بھی میرے ہی شہر سے تھا، اورنگ آباد سے اتفاق سے. تو ان کا نام ہائی لائٹ ہوا کہ انہوں نے جو ہے ہمارے وزیر اعظم کو بتایا تھا کہ نوٹ کو ایسا کرنا چاہیے. تو ایک وہ جو شخصیت ہے ان سے میرا اس سے پہلے مطلب 2006 میں ایک بات چیت ہوئی تھی، ایک میٹنگ ہوئی تھی. ہوا یہ تھا کہ ہم نے ایک پروگرام رکھا تھا جس کا عنوان تھا کہ بلا سودی بینکنگ نظام، مطلب نان انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ. تو وہ انہوں نے کال کیا اور کال کر کے ادارے پر آیا اور کہا کہ جو انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ ہے میں اس کو جانتا ہوں اور اس کی برائیاں جانتا ہوں، یہ نان انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ کیسے چلتی ہے، آپ کا میں نے ٹاپک دیکھا تو ملنے آیا. پروگرام بہت چھوٹا سا تھا لیکن پھر بھی وہ آئے، ہم نے ان سے بات چیت کی تو انہوں نے ایک بہت اچھا کنکلوژن دیا تھا. ان کی بات سے میں نے ایک چیز جو نکالی تھی وہ یہ تھی، وہ نان مسلم شخص تھے. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے 30 ایئرس ریسرچ کیا، مطلب وہ ایجڈ تھے کافی. 30 ایئرس میں نے ریسرچ کیا کہ نان انٹرسٹ بیس سسٹم بینکنگ کا کیسا چلے گا. 30 ایئرس کے ریسرچ کے بعد مجھے کسی نے بتایا کہ دنیا کا ایک مذہب ہے جس مذہب میں سود حرام ہے. تو میں پھر دوڑا آیا اور میں نے پھر اسلام کیا کہتا ہے سود کے بارے میں، اور سود کے بغیر سسٹم، اکنامی، فائنانس کیسا چلتا ہے، بینکنگ کیسی ہوتی ہے، میں نے اس کو اسٹڈی کیا. اسٹڈی کر کے میں یہ نتیجے پہ آیا کہ میری 30 سال کی ریسرچ بیکار تھی. اگر میں اسلام کو پڑھ لیتا تو 30 ایئرس کی محنت بچ جاتی اور میں شاید کچھ دوسری ایکٹیویٹی کرتا، مطلب آپ امپلیمنٹیشن کی طرف جاتا. تو یہاں جو میرا مقصد تھا اس ایگزامپل کو کوٹ کرنا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ کئی راستے تلاش کر رہے ہیں اچھی زندگی کے لیے، کئی جگہوں پہ جا رہے، کئی در جا رہے، کئی دروازوں پہ جا رہے، کئی کوششیں کر رہے ہیں کہ ایک اچھی زندگی مل جائے، ایک خوشگوار زندگی مل جائے، ایک ایسی زندگی ملے جس میں خوش ہوں. اور خوشی کا پیمانہ آپ مال سے مت لگائیے، یہ بات میں یہی کلیئر کر رہا ہوں. خوشی کا پیمانہ پیسوں سے مت لگائیے، خوشی کا پیمانہ کوانٹٹی سے مت لگائیے، خوشی کا پیمانہ دلی اطمینان سے لگائیے، خوشی کا پیمانہ، اچھی زندگی کا پیمانہ ذہنی سکون سے لگائیے. یاد رکھیں اچھی زندگی کا پیمانہ زیادتی نہیں برکت سے لگائیے. برکت سمجھتے نا، زیادتی نہیں، کثرت نہیں، برکت جو ہوتی ہے. یاد رکھیں آج ہمارے پاس چیزوں کی کثرت ہے لیکن برکت غائب ہے. یاد رکھیں چیزیں میسر ہے لیکن خوش نہیں ہیں. لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، قیمتی ولاز اور گھروں میں رہ رہے ہیں، ایک سے ایک جو ہے گیجٹس کو یوز کر رہے ہیں، چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں جن کی قیمت لاکھوں میں ہے، لیکن مطمئن نہیں ہے. انہیں چیزوں کو پھینک دیا جاتا ہے چڑھ کر، مطمئن نہیں ہے. گھر جاتے ہی بچوں کی نافرمانیاں آدمی کو پریشان کر دیتی ہے، گھر جاتے ہی شوہر اور بیوی کا آپسی تناؤ بڑھ جاتا ہے، جبکہ یہ ایسا محبت والا رشتہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن آپ دیکھیے جھگڑے چالو ہیں. گھر کے اندر گھر کے افراد چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، ایک دوسرے کو دیکھ کر چہرے تبدیل ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں آئے اور یہ کس لیے آئے. دیکھیے تو گویا ہم دل سے سکون نہیں ہمارے پاس، ذہنی اطمینان نہیں ہمارے پاس، اور برکت غائب ہے. تو چیزوں کو آپ کوانٹٹی سے مت گنیے،
اسی طرح مال کی کثرت سے مت لگائیے کہ ہاں مال زیادہ ہوگا تو ہم خوش رہیں گے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا کہ تم سے پہلے جو انبیاء اور نیک لوگ، علماء جو گزرے، علماء حق جو گزرے ہیں، ان کو سب سے زیادہ آزمایا گیا. انبیاء کو اور جو نیک لوگ جو علماء ان کے مانے، ان کو سب سے زیادہ آزمایا گیا. کچھ کو ایسے آزمایا گیا کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے. کچھ انبیاء کو ایسے آزمایا گیا جس میں کیڑے پڑ گئے. کچھ کو ایسے آزمایا گیا غربت سے، غریبی سے، کہ ٹاٹ سمجھتے ہیں کپڑا ہوتا ہے، تھیلا جس کو بولتے ہیں عام زبان میں اردو میں، اس کے کپڑے وہ پہنتے تھے. تو کچھ کو ایسا آزمایا گیا جسمانی طور سے کہ کیڑے ہو چکے جس میں بیماری سے. کچھ کو مالی اتنی غربت دی گئی کہ ٹاٹ کے سوا پہنے کچھ نہیں ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اس حال میں اتنے خوش تھے کہ جتنا تم فراوانی میں، مالداری میں بھی خوش نہیں ہوتے ہو. اور اس حال میں اتنا خوش تھے کہ تم فراوانی میں، فراوانی سمجھتے، مال، دولت، امن، امان، اولاد، سب کچھ ہے، لیکن دلی سے وہ اس سے زیادہ خوش تھے. تو یہ حدیث اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ مال ہونا سکون کی علامت نہیں ہے، اچھی اچھی چیزیں استعمال کرنا سکون کی علامت نہیں ہے، اولاد کا زیادہ ہونا، فرمانبردار ہونا یا نافرمان، یہ سکون اور بے سکونی کی نہیں ہے. بلکہ جو اصل چیز ہے، یاد رکھیے، وہ کچھ اور ہے، اس کو ہم کو تلاش کرنا پڑے گا جس سے انسان کو سکون ملتا ہے. اور وہ انبیاء اور وہ نیک لوگ جو علماء، جو صحابہ ان پر ایمان لائے تھے، وہ اس غربت میں اور اس جسمانی بیماریوں میں بھی اتنے خوش تھے جتنا ہم آج، صحابہ سے آپ کہہ رہے تھے، فراوانی میں سب کچھ ہونے کے بعد بھی خوش نہیں. تو کیا ہم میں سے اکثر لوگوں کا آج حال یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم مطمئن نہیں اپنی زندگیوں سے؟ سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم اپنے آپ سے پریشان ہیں؟ سب کچھ ہونے کے بعد بھی آج ہم لوگ کہیں نہ کہیں ایک خلا، ایک سپیس محسوس کرتے ہیں. میں تو اپنے لیکچرز میں جنرلی ایک بات کوٹ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج کے اس دور کے لیے آپ اس بات کو یاد رکھیے، اگر کسی کو 2 لوگ ایسے مل جائے جو اس کی تکلیف میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے، یا 2 لوگ ایسے مل جائے جو اس کو مرنے کے بعد یاد کرے، وہ کامیاب انسان تھا. چونکہ ایک آدمی بھی آپ کو جلدی ملتا نہیں. ہاں، جو مصیبت میں کبھی ملتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ کتنے مصیبت میں ڈوبے ہو، پیمانہ لگا کے لوگوں کو بتائے، ارے زبردست پھنسا ہوا آدمی، بہت زبردست پھنسا، میں مل کے آیا، اس سے بڑا مزہ آیا سن کے. بیٹھ کر سنیں گے تو آنسو بہائیں گے، اور جا کر ایسے خیخے لگا کر ہنس کر سنائیں گے لوگوں کو کہ پریشان. ایک ایگزامپل دیتا ہوں، کسی کے بچوں کے نکاح نہیں ہو رہا ہے، کوئی آیا اور گھر سے بیٹھا اور کہا کیسا آپ کی بچیوں کے نکاح نہیں ہو رہے؟ ہاں بڑی مشکل جا رہی ہے. بڑا دکھ اور درد کا اظہار کرے گا، میں اس غم میں آپ کے ساتھ ہوں کہ بچیوں کی نکاح نہیں ہوئے، بچے کو نکاح نہیں ہوا. لیکن دوسروں کو جا کے کہیں گا بہت اچھا لگا ان کے بچوں کے نکاح نہیں ہوا. ایسے ہی ہونا چاہیے ان کے ساتھ. تو 2 لوگ ایسے مل جائے نا جو آپ کے ساتھ کھڑے ہو ہر وقت خوشی اور غم میں، اور 2 لوگ ایسے مل جائے جو آپ کو یاد کرے مرنے کے بعد، ان دا سینس کی دعا کرے کہ اللہ اسے معاف کرے، اس کی مغفرت کرے، آپ کامیاب انسان. کیونکہ آج مادہ پرست دور سے ہم گزر رہے ہیں، کسی کو سب کچھ کرنے کے بعد بھی سکون نہیں ملتا ہے. تو میں آج آپ کے سامنے وہ پوائنٹس رکھوں گا، وہ نکات رکھوں گا، جن نکات پہ انشاءاللہ العزیز اگر ہم عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ضرور بھی ضرور، چونکہ اللہ کا وعدہ جو ہے سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا، ضرور بھی ضرور انشاءاللہ ایک اچھی ہم جو ہے دنیا کی زندگی وہ کریں گے. اور اچھی زندگی کا پیمانہ تعداد، کوانٹٹی سے مت اپنائیے. اچھی زندگی کو مال و دولت سے آپ مت ناپیے. اچھی زندگی وہ ہے جس میں دلی سکون ہو، ذہنی سکون ہو، اور انسان خوشی محسوس کرتا. یہ اچھی زندگی یاد رکھیے. تو کوانٹٹی نہیں، وہ کوالٹی آف لائف ہے، یاد رکھیے، جو آج ہمیں کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ اس کی بہت کمی ہے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ اگر ہم ارادہ کر لے کہ ہم ان نکات پہ عمل کریں گے تو آپ اپنی زندگی میں بہت جلد اس کے اثرات محسوس کریں گے. جب ہم عمل کریں گے اس کا اثر دکھائی دیں گا، ماشاءاللہ میں نے یہ کیا اور اس سے یہ فائدہ ہو. آئیے آپ کے سامنے آج میں مختصر سے 10 یا 11 نکات، 10-11 پوائنٹس رکھوں گا. اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اچھی زندگی کیسی ہوتی ہے، اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جو زندگی کو اچھی بناتی ہے. سب سے پہلا اصول اچھی زندگی کا ہے، وہ ہے ایمان اور عمل. ایمان اور عمل یہ اچھی زندگی کا پہلا اصول ہے، یاد رکھیے. اور انسانیت کا ایک بڑا طبقہ اگر نیک عمل کرتا بھی ہے تو ایمان سے محروم ہے. مطلب ہر مذہب، ہر انسان جو دنیا میں رہتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ نیکی کا تصور ہے اور کرتے بھی ہیں، لیکن ایمان سے خالی ان کی زندگیاں. تو پہلا رول، پہلا اصول جو اچھی زندگی کا، خوشگوار زندگی کا، ایک ایسی زندگی جس سے انسان خوش ہوتا ہے، ذہنی طور سے مطمئن ہوتا ہے، دلی طور سے اطمینان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ زندگی کے لیے سب سے پہلی چیز ہے ایمان اور عمل. کیونکہ ماشاءاللہ میرا خطاب ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں،
تو یہاں کہیں نہ کہیں ایمان کی درستگی اور عمل صالح نیک عمل میں اضافے کی ہمیں ضرورت ہے، ایک اچھی زندگی کے لیے، خوشگوار زندگی کے لیے، پر امن زندگی کے لیے، ایسی زندگی جس میں انسان دل سے مطمئن ہو، ایسی زندگی جہاں ذہنی سکون ملتا ہو، گولی کھا کر نہیں سونا پڑتا انسان کو، پریشان حال نہ ہو، یاد رکھے، ڈپریس نہ ہو، ٹینس نہ ہو۔ اس کے لیے سب سے پہلا رول، سب سے پہلا اصول، سب سے پہلا کرائٹیریا، سب سے پہلا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا، ایمان اور عمل صالح۔ اور اگر ایمان والے ہیں تو ایمان کی درستگی کی طرف دھیان دینا ہوگا، اور عمل صالح نیک کام میں اضافے کی طرف دھیان دینا ہوگا کہ کہاں کمی ہو رہی ہے جو اطمینان نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں اس بات کو آگے لینے سے پہلے۔ جو ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ وہ ایک مرتبہ اپنی بیوی سے شکایت کرنے لگے کہ بیگم آج جو ہے میں بڑا پریشان ہوں، مطلب وہ کہیں نہ کہیں ذہنی طور سے پریشان تھے۔ تو ان کی اہلیہ جانتی تھی کہ سکون کہاں حاصل ہوتا ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو، تو کہا جاؤ وہ کام کر کے آؤ جس سے تم کو سکون ملتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کس چیز سے سکون ملتا تھا؟ وہ گئے اور جا کر واپس آئے۔ جب واپس آئے تو ان کی اہلیہ نے پوچھا مل گیا سکون، ہو گیا اطمینان؟ تو کہا سکون مل گیا، اطمینان ملا۔ کیا کر کے آئے؟ تو کہا کتنا خرچ کیا؟ مطلب بیوی کو پتا تھا شوہر کو سکون مال خرچ کرنے میں آتا ہے اللہ کی راہ میں۔ تو کہا کتنا خرچ کیا؟ تو کہا 32,000 درہم خرچ کیا، 32,000۔ تو کہا بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا آپ نے خرچ کیا، آپ کو سکون ملا۔ آج مال کی زیادتی نے ان کو پریشان کر دیا تو خرچ کر کے آ گیا۔ اچھا پھر دوسرا سوال کیا بیوی نے؟ کس پہ خرچ کیا؟ چلو خرچ تو کیا، ٹھیک ہے، کس پر کیا؟ تو کہا اپنے رشتہ داروں پر۔ تو کہا یہ تو اور خوب کیا، اور خوب کیا کہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیا، چونکہ حدیث میں یاد ہے نا الفاظ آپ کو کہ آپ کسی اجنبی انسان کی مدد کریں گے اس کا ثواب کم ہے بنسبت آپ کے رشتہ دار غریب کی مدد کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اگر پڑوسی رشتہ دار غریب ہے تو 3 گنا ثواب ملتا۔ تو کہا یہ تو بہت اچھا کیا۔ اگر یہی بات ہمارے پاس ہوتی اور کوئی شوہر پریشان ہوتا اور اس کی پریشانی کا حل مال خرچ کرنے میں ہے، تو بیوی کہتی کہ بیگم میں بہت پریشان ہوں آج، اور بیوی کو پتا ہے شوہر کو سکون اتنا پیسہ خرچ کرنے میں آتا ہے، وہ پہلے بولیں گی کہ پیسہ پورا مجھے دے دو اور باہر چل جاؤ، کہاں سکون حاصل کرنا ہے کر لو۔ اور اگر خرچ کرو بھی تو اپنے رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کرنا، وہ اتنے برے ہیں، تمہارے بھائی ایسے، تمہارے فلاں ایسے، بھتیجے ایسے، بھانجے ایسے، کہیں دوسرے اجنبیوں میں خرچ کرو۔ آپ سمجھیے اس بات کو، رشتہ دار جب ہوتے ہیں پرابلمز آتے ہیں وہیں تو خرچ کرنے کا اجر بھی زیادہ ہے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو خرچ کرنے میں سکون ملا۔ ہم لوگ جمع کر کر کے بھی پریشان ہیں، کوئی سکون نہیں، کتنا بھی جمع ہو جائے۔ تو پتہ چلا صحابہ کی زندگی آپ دیکھیے، ان کا سکون اطمینان الگ چیزوں میں تھا، وہ واقعی میں حقیقت میں اس میں پا رہے تھے۔ تو یہ بات یاد، ایمان اور عمل صالح، اور عمل صالح میں مال خرچ کرنے جتنا اجر یاد رکھیے دوسرے اس کا نہیں، اس لیے مال خرچ کر کے آئے تھے۔ تو آئیے ایمان کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر جو ہے 97 میں 97 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلا يحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو چاہے عورت ہو، بشرط ہے کہ ایمان والا ہو، تو ہم یقیناً اس کو اچھی زندگی عطا کریں گے، حیاتاً طیباً، ہم اسے اچھی زندگی عطا کریں گے۔ کس کے لیے؟ جو انسان جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کے لیے ہم اچھی زندگی یہاں دیں گے۔ تو ایمان اور نیک عمل کو اچھی زندگی کا راستہ بتایا گیا ہے۔ اب ہم لوگ دیکھیں اپنے راستے بنا رہے ہیں، اچھی زندگی کے اپنے راستے بنا رہے، راستہ بنا ہوا ہے، چلنا ہے صرف۔ تو ایمان اور نیک عمل سے حیاتن طیبہ، ایک اچھی زندگی، ایک اچھی دنیا کی زندگی ملتی، یاد رکھیے ایمان اور نیک عمل سے، یہ پہلا رول ہے، یاد رکھیے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 29 میں فرماتا اور کہتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ، مطلب دنیا کی اچھی زندگی ہے اور موت کے بعد جنت ان کا عمدہ ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے اچھی زندگی کے لیے ایمان اور عمل صالح کو کرائٹیریا بنایا گیا۔ میں اور آپ اپنی زندگیوں کو دیکھیے، ہماری زندگی میں ماشاءاللہ ایمان تو ہے لیکن عمل صالح کی بہت کمی ہے، اور عمل صالح وہی ہو سکتا ہے جو سنت نبوی سے ثابت ہو، یاد رکھیے۔ من مانا عمل صالح نہیں، جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ من مانے کرتے ہیں۔ عمل صالح وہ ہے جو اللہ کی کتاب نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہو، آپ نے کر کے بتایا یا حکم دیا ہو، یہ عمل صالح ہے، یہ آپ نے کیا ہو۔ یہ بات کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ تو اچھی زندگی کے لیے یاد رکھیے عمل ضروری ہے۔ آج ہماری زندگی یا تو ایمان کی کمزوری، ہم شرک کرتے ہیں اس میں کمی ہے، یا پھر سنت کے مطابق اعمال نہیں کرتے ہیں، من مانی کرتے ہیں، یا پھر فرائض کو چھوڑے بیٹھے ہیں سالوں سال سے، یا پھر کرتے ہیں تو من مانے ڈھنگ سے کرتے ہیں، یا پھر جو ہے اپنے طور اور اپنے طریقے سے کرتے ہیں۔
اپنے کلچر اپنے ٹریڈیشن کے مطابق کرتے ہیں، ویسے نہیں کرتے جیسا کتاب اور سنت نے بتایا ہے. تو اگر مجھے اور آپ کو ایک سکون والی، اطمینان والی، اچھی زندگی، خوشحال زندگی، ایسی زندگی جس میں دلی سکون ہو، ذہنی سکون ہو، اطمینان ہو، برکت ہر طرف سے برکت نازل ہو رہی ہو، برکت سمجھتے ہیں نا، برکت وہ کوانٹٹی نہیں، وہ کوالٹی آف لائف جو کہتے ہو، برکت نازل ہو رہی ہو، ایسی زندگی یاد رکھیے بڑی اہم زندگی ہے. ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا ہوگا جس میں اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بڑی اہم ہے. اس کے علاوہ یاد رکھیے ایمان اور عمل صالح نہیں ہے، تو وہاں ہم کو تلاش کر کے یہ کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم تہیہ کریں، ہم ایمان ہیں، ایمان کے تقاضوں کو ہم پورا کریں، اس کے ساتھ ساتھ نیکی میں ہم اضافہ کریں، جو کچھ ہو سکتا ہے اضافہ کریں. انشاءاللہ عزیز بہت اطمینان کی زندگی ہم جو ہے پائیں گے. یاد رکھیے دوسرا اصول، ایک اچھی زندگی کے لیے، خوشحال زندگی کے لیے، خوشگوار زندگی کے لیے، ایسی زندگی جو اطمینان بھری ہو، اس کے لیے وہ شکر یاد رکھیں. کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اگر ایمان کی مثال ایک پرندے کی ہے، ایمان کی مثال اگر ایک پرندے کی ہے تو شکر ایک پر ہے اور صبر اس کا دوسرا پر ہے. بہت اہم چیز ہے شکر یاد رکھیں، بہت اہم چیز ہے. ہم بہت ناشکرے ہو چکے ہے نا، کتنے ناشکرے ہو چکے جس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھیں کوئی انتہا نہیں، مطلب زندگی کا ہر پہلو آپ لے لیں، ہم ناشکری کرتے آتے، ہر پہلو لے لیں ہم ناشکری کریں. اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہم کو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، ملینز اور بلینز نعمتیں، میں اس کو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. یاد رکھیں ایسی نعمت اس کے بارے ہم سوچتے بھی نہیں، فکر بھی نہیں کرتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ وہ جو نہیں ملا نا، بس اسی کو ہم کو کوٹ کرنا ہے کنٹینیوسلی، جو ہے ان نعمتوں کو ہم بھول جاتے ہیں. شکر یاد رکھیے بہت اہم چیز ہے. یاد رکھیے اس کو ہم اپنا لیں اپنے زندگیوں میں. یاد رکھیے آج ناشکری کا یہ حال ہے کہ بہت سارے لوگ ڈپریسڈ ہیں اس لیے کہ ان کو فلاں چیز نہیں ملی. کیا چیز نہیں ملی؟ آپ بڑے ڈپریسڈ ہیں تو بولیں گے میرے پاس سب کچھ ہے لیکن آئی فون 7 نہیں، بڑا ڈپریسڈ ہوں، میری زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے. دوستوں نے آئی فون 7 لے لیا، میں 6 پہ اٹکاوا ہوں آج تک، اور 5 والا تو چھپاتے پھر رہا اس کو ادھر کہاں بتاؤں، اور 4 والا دیکھتے ڈراپ کر دیتا ہوں کسی کو، ارے اس کے پاس 7 ہے ڈراپ کر دو، چھپا دو، لیکن یہاں تو 4 ہے. ہم کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. میں بول رہا ہوں مطلب میں کاؤنٹ لیس ناشکری ہمارے اللہ ہم پہ رحم کرے، ہم کو اللہ اس کے بعد ہی معاف کرتا ہے، یہ بڑی بات ہے. کاؤنٹ لیس ناشکری کا یہ عالم ہے کسی کو انتہا نہیں. یاد رکھیے ہماری بحث چل رہی کہ جوتا کون سا لینا ہے. بچے اگر نوجوان ہیں تو والدین سے جھگڑا کر رہے ہیں، یہ جوتا لینا، یہ سینڈل لینا، فلاں چپل لینا ہے، اور عید کی خوشیاں اس میں برباد ہو رہی اس لیے کہ فلاں شوز، سینڈل یا وہ جو چیز فٹ ویئر تھا مجھے وہ نہیں ملا. ہم نے کبھی اس انسان کو دیکھا جس کو پیر نہیں ہے؟ تو پھر پتہ چلتا ہے کہ پیر تو ہے نا، ننگے پیر بھی ہے تو خوشحال ہے. لیکن ہماری بحث تو نعمتوں پر ہے جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو دیکھ کر ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے پاس ہے. تو ہم اکثر ناشکرے ہو چکے ہیں. یاد رکھیے ہم شکر گزاری کا وہ مادہ ہم میں جذبہ نہیں باقی رہا ہے. آپ برا مت لگنے دیجئے، یہی حال ہے. یاد رکھیے یہی حال ہے، جو بول رہا ہے اس کا بھی، جو سن رہا ہے اس کا بھی یہی حال ہے. ناشکری ہے. ہر بار اس سے اوپر کیا ہو سکتا ہے وہ سوچ رہے، جو ہے اس پر مطمئن نہیں ہے، جس کے نتیجے میں زندگیوں سے سکون اڑ چکا ہے. اس کو آپ کو ماننا ہی پڑے گا میری یہ بات کو، اس لیے کہ میرا بنگلہ ایسا لیکن اس کا مجھ سے بڑا بنگلہ ہے. میں ناشکرا ہوں، میں اس کو نہیں دیکھتا ہوں جس کو گھر نہیں رہنے کے لیے، میں ناشکرا ہوں. شکر جو کچھ ہے نا، آپ اللہ کی حمد و ثنا کیجئے، بہت ہے میرے پاس، بہت ہے. چلیے تو مال کی اگزامپل ہے، صحت کوئی لے لے. صحت مجھے تو بہت، میں بیمار رہتی ہوں یا رہتا ہوں، صحت نہیں ہے میرے پاس. صحت کو یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو اس کو دیکھیے جس کی صحت آپ سے بھی زیادہ خراب ہے. الحمدللہ میں بہت اچھا ہوں. جس کے لیے میں عموماً ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے گزارش کرتا ہوں، گورنمنٹ ہاسپٹلس کا کبھی آپ جو ہے نا، اس کے آئی پی ٹی جو ان پیشنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس میں کبھی کبھار چلے جانا، ایسے گھومتے چلے. جب آپ کو لگتا ہے نا میری صحت بہت خراب ہے، میں تو بہت جسمانی طور سے بیمار ہوں، سب کچھ ہے، کبھی ایک چکر مار کے آ جانا. آپ کہیں الحمدللہ اتنا اچھا ہے، چونکہ ایک پیشنٹ یہ تھا ایکسیڈنٹ ہو کر آیا، اس کے تو پیر کٹ چکے تھے، دوسرا آدمی تھا وہ فلاں ہو چکا تھا، الحمدللہ میرے پاس سب کچھ ہے، میری تو بیماری صرف اتنی ہے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے تعلق سے یہ بات آتی ہے اور بہت تعجب کی ہے، جو موت کے قریب ہے، جن کے بارے میں بتا دیا گیا 15 دن 2 دن 10 دن 8 دن بس جئیں گے، اس کے بعد مر جائیں گے، کوئی چانسز نہیں ہے. الحمدللہ مجھے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو ابھی امید ہے. یہ الگ بات ہے موت کبھی بھی آ سکے، لیکن امید ہے میں جی سکتا ہوں. تو یہ چیز آنے کے بعد آدمی بہت خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے جو دیا بہت کچھ ہے، جو کچھ ہے جس حال میں ہوں یہ بہت اچھا ہے میرے لیے. یاد رکھیے تو مال
جو کچھ دیا بہت ہے آپ کے، صحت جیسی دی بہت ہے، اس میں وہ کیجیے، ہاں اچھے کی کوشش کرنا، کرتے رہنا، اس سے اسلام نے نہیں روکا، آپ کرتے رہیے، لیکن ناشکری مت کیجیے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے۔ تو شکر یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے فرما دیا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد رکھو تمہارے رب نے جو ہے خبردار کر دیا تھا کہ شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، شکر گزار بنو گے اور نوازوں گا۔ دنیا کی اچھی زندگی کیا ہے؟ زیادہ چیزیں ہونا، تو ہم شکر گزار بنیں گے اللہ اور نوازیں گا، ہم شکر گزار بنیں گے اللہ اور نوازیں گا، ہم شکر گزار بنیں گے اللہ اور نوازیں گا۔ جس حالت میں وہاں شکر ادا کریں گے اللہ اس سے زیادہ دنیا کی نعمتیں، ایک اچھی زندگی ہمیں، مجھے اور آپ کو نوازیں گا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم شکر گزار نہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ناشکری کیوں آتی ہے ہماری زندگیوں میں؟ اس لیے کہ ہم اس چیز پر عمل نہیں کرتے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، اس سے شکر پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی نعمتوں کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو، اس سے جو نعمتیں تمہارے پاس ہے اس معاملے میں تمہیں شکر پیدا ہوگا، مطلب تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو ہمیں دنیا کی نعمتوں میں کس کو دیکھنا ہے؟ اپنے سے نیچے والوں کو۔ اس سے کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ ہم میں شکر پیدا ہوتا ہے، شکر۔ اور ہماری نظر کہاں؟ یاد رکھیں سلف کے اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچوں کو دیکھو تو تمہیں شکر پیدا ہوگا، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو تو دینی معاملے میں آگے بڑھیں گے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ دیکھو میں تو 3 ٹائم نماز پڑھ رہا ہوں نا، فجر اور عشاء چھوٹتی خالی، لیکن 3 ٹائم تو ماشاءاللہ پابندی سے، وہ تو صرف جمعہ والا ہے، تو ماشاءاللہ میں تو آگے ہو گیا نا اس سے۔ تو دین کا معاملہ کمپیریزن یہ ہے۔ دنیا کمپیریزن کیسا ہے کہ میرے پاس ایک گاڑی ہے، کیا گاڑی ہے یہ میرے پاس جو گاڑی ہے، وہ ان کی گاڑی دیکھو، سمجھ رہے آپ؟ دنیا میں اپنے سے اوپر اور دین میں اپنے سے ہم نیچوں کو دیکھتے ہیں۔ سلف کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اپنے سے نیچوں کو دیکھو، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود قول ہے، آپ نے فرمایا اس سے شکر پیدا ہوتا ہے۔ اور دینی معاملوں میں کیا کرو؟ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، کہ ایک انسان اگر 5 وقت کی نماز کا نفل پڑھتا ہے تو وہ میرا ٹارگٹ ہے کہ مجھے اس سے آگے جانا ہے۔ معلوم آپ کو صحابہ کی زندگی کیا تھی؟ یہی تھی۔ اور جو صحابی جو ایمان کے درجے پہ تھا نا، وہ اس سے کمپیٹ کر رہا تھا۔ لیکن یاد رکھیے دنیا میں نہیں، کس معاملے میں؟ دین میں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کمپیٹیٹر کون تھے دین کے اندر؟ عمر ابن خطاب۔ روایتوں میں آپ دیکھیے ابوبکر جو کریں گے عمر پیچھے دوڑے، ہر بار سوچتے ہیں میں آج آگے بڑھ جاؤں گا، اور وہ کہتے ہیں ہر بار ابوبکر نے اتنا عمل کیا کہ میں ہر بار ان سے عمل میں پیچھے ہی رہا، چاہے میں نے کتنی بھی کوشش کی ان سے آگے جانے کی۔ کمپیٹ کر رہے تھے، ایسا کمپیٹ کر رہے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی۔ آپ نے بہت سارے واقعے سن رکھے ہیں، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں رات میں ایک گھر میں جایا کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے عمر ابن خطاب تو پیچھے رہنا نہیں ہے، وہ دیکھنے لگے کہ ابوبکر کہاں جاتے تھے۔ ہم لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رات میں پیٹرولنگ کرتے تھے، ہم یہ نہیں جانتے کہ ابوبکر صدیق کا وہ عمل تھا، حضرت عمر نے اس کو کاپی کیا تھا بعد میں۔ ان کی خلافت 2.25 سال کی تھی، بہرحال تو اتنی تفصیلات نہیں ملتی، لیکن وہ رات میں جایا کرتے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ ایک دن ضرور دیکھوں ابوبکر کیا کرتے ہیں اس گھر میں جا کے۔ اس لیے نہیں کہ وہ جاسوسی کرے، اس لیے کہ وہ تحسس جاننا چاہتے تھے کہ ابوبکر کیا عمل کرتے رہتے ہیں، میں بھی کروں گا وہ عمل۔ بہرحال ایک دن جب ابوبکر صدیق نکلے، وہاں چلے گئے، جا کر کہا، دیکھا تو ایک بوڑھی عورت ہے، آ کر پوچھا کہ یہ شخص جو تمہارے پاس کیوں آتا ہے؟ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، جو کہ نابینا بھی تھی، کہ ایک نوجوان آتا ہے میرے پاس، مطلب وہ جانتی بھی نہیں تھی ابوبکر صدیق کیا عمر ہے، کیسے دکھتے، کیا ہے، آ جاتا ہے اور میری خدمت کر دیتا ہے، کھلا پلا دیتا ہے مجھے، اس لیے کہ میں بڑھیا ہوں اور میرے محرم کوئی نہیں، سب بچے میرے جو انتقال کر گئے یا چلے گئے مجھے چھوڑ کے، میں اکیلی ہوں۔ تو بیچارہ آتا ہے، اچھا کھلاتا پلاتا اور چلے جاتا۔ آپ کو پتا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو خلیفہ بنے، آپ بھی یہی عمل کرتے رہے، اس بڑھیا کے پاس جاتے تھے ابوبکر صدیق کے بعد اور کھلایا پلایا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیے وہ کمپیٹ کر رہے تھے، ہولڈ لگی ہوئی تھی، ریس لگی ہوئی تھی، لیکن کس چیز میں؟ نیکیوں میں۔ دوسرا واقعہ سنیے، ایک صحابی نے دوسرے سے گھر پرچیز کیا، مدینہ کے مارکیٹ کے بیچ میں ایک گھر تھا، سینٹر میں۔ مدینہ ایک میٹرو سٹی ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس کے بیچ میں گھر ہونا، آپ جانتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ آپ جس بھی علاقے میں اس کے اگر سٹی سینٹر میں آپ کا گھر ہے بولے تو اس کی امپورٹنس کیا آپ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے گھر خریدا، 70,000 درہم اس کی کاسٹ تھی۔ انہوں نے کاسٹ پے کی اور کہا کل میں گھر لے لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل آ جانا۔ ہوا یہ کہ جب صبح فجر میں وہ آئے اور کہا کہ اب مجھے گھر چاہیے، تو وہ جو مالی کے مکان تھے انہوں نے کہا کہ تھوڑا پرابلم ہے۔ کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ میری اہلیہ کا یہ کہنا ہے کہ اس گھر سے بہت ساری یادیں جڑی ہے، بہت ساری چیزیں اس گھر میں ہوئی، چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن مجھے پیسوں کی ضرورت بھی ہے 70,000 کی، اسی لیے تو بیچا ہوں، کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا، وہ نکلنے کو تیار نہیں باہر۔ تو یہ صحابی کیا کہتے ہیں، کیا کہنا چاہیے؟ اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟
ہم تو اگر وہ 1000 روپے کی ایثار پوتی کہتے ہیں اس کو، مطلب دینے کا انٹینشن ہو تو ایڈوانس دیتے نا پیمنٹ، وہ بھی دے دیتے تو پھر تو کیس ڈال کے لیتے ہو کہ میری جگہ ہے ابھی، تو وہ تو فل پیمنٹ کر چکے، پارٹ نہیں، پارٹلی نہیں، پارشل نہیں، فل. کہ اب میں پریشان ہوں، کیا کروں آپ بتاؤں. تو کہا ٹھیک ہے تم رہو. تو کہا پیسے لے کے میں نے پیمنٹ کر دی کسی کو جس سے خرچ تھا چکا دیا، پیسے نہیں ہیں. لیکن اب وہ اہلیہ جو گھر چھوڑنے کو تو کہا گھر میں رہو، میں نے تم سے پیسہ کم مانگا ہے واپس، کیونکہ تمہاری ضرورت تھی نا، رکھ لو اس کو. انہوں نے مانگا بھی نہیں، اور وہاں وہ سکون اطمینان حاصل کر رہے تھے. تو ایک عجیب زندگی صحابہ کی زندگی میں پڑھے ہم دیکھیں گے ایسے ایسے شکر کے واقعات انہوں نے کیے، ایسی ایسی تکلیفوں میں وہ رہے جس کی کوئی انتہا نہیں. ایک واقعہ سنا کہ ہم تیسرے پوائنٹ پہ جاتے ہیں، وہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب آیا ایمان قبول کیا تو مجھے اصحاب صفہ میں شامل کر دیا گیا. اصحاب صفہ کی کیفیت یہ تھی، وہ بتاتے ہیں ہم اتنے غریب صحابہ تھے اور مدینے کا معاشرہ اکنومیکلی اتنا ٹوٹا ہوا اور اتنی غربت کا عالم تھا کہ مجھے پہننے کو جو ملا وہ ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا جو مجھے پہننے کو ملا، جس سے میں صرف اپنا ستر شرمگاہ ڈھانک سکتا تھا، اور وہ بھی مکمل نہیں. ستر خفیفہ ایک ہوتا، ستر غلیظہ ایک ہوتا ہے، صرف بیچ کا پرائیویٹ پارٹ ڈھانک سکتا تھا. چھوٹا سا تھا چمڑا جو میرے آدھی تھا، آدھی مانڈی تک جاتا اور صرف یہاں سے ناف کے نیچے تھا. میں نے اس کو لگا لیا اور ایک طرف سے چونکہ وہ کھلا تھا، سینے کو تاگا نہیں تھا، تو میں نے کانٹے لگا لیے. لیکن اس میں مسئلہ تھا. مسئلہ یہ تھا کہ جب رکوع اور سجدے میں جاتے تو شرمگاہ کھل جاتی تھی. مطلب اپنے تن ڈھانکنے کے لیے جو ضروری ہے اتنا کپڑا بھی نہیں تھا. لیکن اب ان صحابہ سے ایک کوئی ناشکری کا کلمہ کی بڑے تکلیف میں آ گیا ایمان لا کے، کیا مصیبت. ایک ناشکری کا کلمہ سنگل، ایک جو بولتے ہیں نا بل پڑتے نا چہرے پر، ایسا کرنا پڑے گا کیا، بھوکا ایک نہیں ملیں گا. اللہ رب العزت نے انہی صحابہ کو پھر جو نوازا، چونکہ انہوں نے شکر ادا کیا، پھر جو نوازا تو ان کی جو نوازا گیا اس کا ایگزامپل دنیا میں آپ کو میں نہیں دے سکتا ہوں. اتنا نوازا اللہ نے ان کو، اتنا نوازا. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جب آپ خلیفہ تھے، خلیفہ جب آپ بنے اس سے پہلے آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کے 5000 عربی گھوڑے تھے. 5000 عربی گھوڑوں کی آج کے ایگزامپل ہے 5000 لگژریز کار، اور اتنی بکریاں تھی کہ اتنی بکریاں اور بھیڑے پورے عرب میں کسی کے پاس نہیں. لیکن جب آپ خلافت کے آخری وقت میں جب آپ پہ الزامات لگے تب آپ نے بیان کر کے لوگوں میرے پاس یہ تھا، میں سب کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کر سکوں، اب کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہو چکے. اتنے شکر گزار تھے. بس یہ شکر کا ہم دامن انشاءاللہ جب پکڑ لیں گے نا تو پھر ہماری زندگی ہمیں بدلتی ہوئی نظر آئیں گی. تیسرا اصول ہے صبر. اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتے ہیں، ایک چلا گیا دوسرا بھی جاتا ہے، اور ایک آگے دوسرا بھی آ جاتا ہے. صبر، شکر اور صبر یاد رکھیے. صبر، ہر آنے والی تکلیف جو دین پر عمل کرنے سے آتی ہے، ہمارے پاس ساری تکلیفیں دنیا کی وجہ سے آتی ہے اور ہم اس کو برداشت بھی کرتے صبر کے ساتھ، لیکن دین پہ آنے والی تکلیف کے معاملے میں ہم اتنے وہ ہو گئے نہیں یہ تکلیف تو بالکل نہیں چاہیے. اگر اس سے پتہ چل جاتا میں مسلمان ہوں اور تکلیف آ سکتی تو بالکل نہیں چاہیے. تو لیکن دنیا کے لیے میں ہر تکلیف اٹھانے کو تیار ہوں، لیکن دین کے لیے نہیں. دین پر عمل کرنے کی وجہ سے تکلیف آتی، جو نقصان ہوتا ہے، جو پریشانیاں آتی، جو انسان کو جس کو ہم کہیں گے ٹینشن، عام زبان میں ٹینشن آتا ہے، یہ تمام چیزوں پر صبر کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے مصیبت، تکلیف، پریشانی تھی، اے اللہ میں اس پر صبر کرتا ہوں اور تجھ سے اجر طلب کرتا ہوں، بدلہ طلب کرتا ہوں، انشاءاللہ عزیز بہترین زندگی ہو جائے. یہ ہے صبر. اور صبر کی اتنی مثالیں صحابہ نے دی جس کی کوئی انتہا نہیں. میں سمجھتا ہوں قرآن کی سب سے مشہور اور معروف آیت جو ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر جو 55 155 156 157 آپ سب عموماً خاری اس کو پڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے سنیے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کن چیزوں سے؟ خوف سے آزمائیں گے، ٹھیک ہے، بھوک سے ہم تمہیں آزمائیں گے، ٹھیک ہے، مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے ہم تمہیں جو ہے آزمائیں گے، ٹھیک ہے. اور جنہیں ان مصیبتوں میں جب یہ پڑ جاتے ہیں اور وہ صبر کرتے ہیں تو ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. صبر کرنے سے خوشخبریاں ملتی، یاد رکھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کے بعد نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہے. اس لیے کہ انسان جب صبر کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے شکر ادا کر، اللہ میں مطمئن ہوں میرے حالات سے، تو اس کا بدلہ دے. الحمدللہ وہ شکر ادا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور اضافہ کر کے دیتا ہے نا. اور صحابہ اور صحابیات نے کیا صبر کی. میں صحابہ مردوں میں سے نہیں، ایک خاتون کے ایک مثال دیتا ہوں، اور ان کا نام تھا ام سلیم رضی اللہ عنہ. مشہور اور معروف صحابیہ ہے، سب لوگ جانتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے، ٹھیک ہے. ان کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے شوہر سفر سے واپس آئے. شوہر لمبے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بہت لمبے سفر کے بعد آئے تھے.
جب یہ سفر سے واپس آئے تو یہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کو وہ واقعہ بتائے جو گھر میں گھٹنا گھٹی تھی. ایک ایسا دکھ اور درد بھرا واقعہ ہوا تھا کہ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہم تو وہ چیخ پکار اور واویلا مچا دیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں. اور اس سے ایک دن پہلے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر آئے ان کے بیٹے کا انتقال ہو چکا, سمجھا, لیکن انہیں نہیں بتایا اپنے شوہر. جب وہ گھر آئے تو یہ مسکراتے ہوئے ملی. شوہر اتنے وقت بعد گھر آیا تھا, کوئی کمپلین نہیں تھی, کوئی کمپلین نہیں. اور چونکہ ان کے شوہر نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی تو واقعہ پورے تفصیلات ہم تک پہنچی ہے, وہ حدیث کے اندر آتا ہے. جب وہ گھر آئے تو وہ ان کے لیے تیار تھی اور رات میں انہوں نے ہم بستری کی اپنے جو ہے شوہر کے ساتھ. صبح یہ واقعہ سنایا کہ میں ایک بات آپ سے پوچھتی ہوں, مجھے کہو کہ اگر کوئی شخص تمہیں کوئی چیز دے اور تم سے واپس لے تو تم کیسے دو گے؟ تو کہا اگر کوئی شخص مجھے کوئی چیز دے گا تو میں اس سے اچھے طریقے سے اس کو لوٹا کر واپس دوں گا, چونکہ اسلام کا یہ اصول ہے. تو کہا پھر اب سنو, اللہ نے ہمیں ایک اولاد دی تھی, لڑکا کل انتقال کر چکا ہے, میں نے آپ کو صدمہ نہ ہو آتے ہی نہیں بتایا. وہ بھی ایک ماں تھی, وہ بھی ایک عورت تھی جیسا عورتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, بتائے نہیں. وہ بھاگے ابو طلحہ فجر کی نماز کے لیے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا واقعہ بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر کرے, اور ان کو پھر اس سے ایک اولاد پیدا, اس کا نام عبداللہ رکھا ہو. سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں آپ دیکھیے وہ کیا صبر ہوگا. صحابہ کوئی روبوٹس تو نہیں تھے نا, انسان تھے. ہم کو تو چھوٹی سی تکلیف ہو جائے, ایک ناخن کو کچھ ہو جائے, بچہ گر جائے, تو اگر جن لوگوں کے فیملی یہاں نہیں ہے تو انڈیا سے کال آتے ہوں گے, وہ آئیمو کے دیکھو بچہ گرا تو یہاں مار لگا, بتاؤ کہاں مار لگا, اس کو کیا ہوا, پورا ہم دیکھنا چاہتے ہیں, سروے کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ کیا صبر تھا کہ کوئی شکن نہیں, کوئی شکوہ نہیں, کوئی تقدیر پر رونا نہیں, کوئی یہ کہنا نہیں کہ اللہ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا کہ نعوذ باللہ ہماری اولاد ملی کیا, ان کو اتنے بچے ایک بھی نہیں ان کا مرا, ہمارا ہی کی بچہ تو انتقال کر گیا, ان کے پاس اتنا مال و دولت ہے, ان کے پاس کچھ نقصان نہیں ہوتا مالی, ہمارے پاس کچھ نہیں, غریب ہم کو مالی نقصان ہوتا, کچھ نہیں, کوئی شکوہ نہیں, کچھ نہیں. یاد رکھیں, چونکہ وہ جانتی تھی کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر تب ہوتا ہے. حدیث میں الفاظ ہے صبر کب ہوتا ہے؟ جب وہ مصیبت آتی ہے, بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. اور اولاد کی انتقال پر صبر کرنا اور اللہ سے اجر طلب کرنا, اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں. تو بہت بڑی بات ہے, یاد رکھیے. تو صبر یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے. ہم صبر کرنے والے بنے, اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے اس میں اضافہ کریں گا, ایک اچھی زندگی دیں گا. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مسلمان کو جب تھکاوٹ, بیماری یا غم یا ملال, ٹھیک ہے, جس کو ہم کہیں گے غم اور ملال یا تکلیف پہنچتی ہے, حتیٰ کہ اگر اس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے مومن کو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکھا, جب کسی مسلمان کو کوئی اذیت تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح اس سے جو ہٹا دیتا ہے جس طرح سے درخت کے, سوکھے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب گناہ زندگی سے کم ہوتے ہیں تو زندگی اچھی ہوتی ہے ہماری. یاد رکھیں, تو صبر کرنے سے کیا ہوتا ہے, تکلیف آنے پر, مصیبت, پریشانی, یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھے تو اگر ہم صبر کریں تو ہمیں ایک اچھی زندگی ملتی ہے. یاد رکھیں, چونکہ ہمارے گناہ صاف ہوتے ہیں, جب گناہ صاف ہوتے ہیں تکلیف کی بنیاد پر, اللہ کے سامنے درجے بلند ہوتے ہیں, اور جب درجے بلند ہوتے ہیں تو دنیا میں ایک اچھی زندگی, یاد رکھیے, ہم جو ہے پاتے ہیں. اور مومن کا معاملہ عجیب ہے, اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے اس پہ صبر کرے یہ اس کے لیے اچھا ہے, اور اگر کوئی نعمت اللہ دے اس پہ شکر کرے یہ اس کے لیے اچھا ہے. یہ معاملہ مومن کے سوا اور کسی کا نہیں ہے. جامع ترمذی کی روایت کے الفاظ ہے, اس کا مفہوم ہے. یاد رکھیں. آئیے چوتھا اصول وہ یہ ہے, توبہ اور استغفار. توبہ اور استغفار ایک ایسی چیز ہے, یاد رکھیے, ہم انسان ہونے کے ناطے گناہ کرتے ہیں, معصیت ہم سے ہوتی ہے. اگر ہم توبہ اور استغفار کو لازم جان لیں, جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ 70 to 100 ٹائمز توبہ اور استغفار کرتے تھے, اگر ہم اس کو لازم جان لیں انشاءاللہ ہماری زندگی جو ہے بدل جائیں گی. اس لیے کہ توبہ اور استغفار کے اتنے فائدے یاد رکھیے اس کی کوئی انتہا نہیں. اور انسان کو جو مصیبتیں اور تکلیفیں دنیا میں آتی ہے, اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ شورى اس کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ جو کچھ مصیبت آتی ہے وہ تمہاری جو ہاتھ سے بھیجی ہوئی کمائی کا نتیجہ, جبکہ ہم تو بہت تمہیں معاف کرتے ہیں. تو مصیبت ہمیں کیوں آتی ہے؟ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے, ہماری غلطیاں, خطائیں, کوتاہیاں, گناہ ہمارے. اگر ہم اللہ سے معافی مانگے اس کے بدلے میں انشاءاللہ عزیز تو ہماری زندگی بدل جائیں گی. نہیں مانگیں گے تو جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, اور وہ اس لیے آتی ہے کہ ہمارے
ہاتھوں سے جو ہم نے بھیجا اس کا وہ نتیجہ ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہم جو ہے نیکی کی طرف بڑھے اور توبہ اور استغفار کرے، تاکہ جو پچھلے گناہ ہمارے ہوئے ان گناہوں کو ہم جو ہے اللہ رب العزت سے معاف کرائیں۔ اور توبہ اور استغفار یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، بہت زیادہ اہم ہے، یاد رکھیے، جس کے تعلق سے میں صرف ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، توبہ اور استغفار کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اور وہ بات ہے جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا، اے میری قوم، توبہ اور استغفار کے فائدے یہی ہے، بس وہ رکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں اچھی زندگی کا جو تصور ہے نا، یہ توبہ اور استغفار کے پوائنٹ میں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے اچھی زندگی جو توبہ اور استغفار انسان کرتا ہے، ایک ایسی زندگی اللہ دیتا ہے۔ کیسی زندگی دیتا ہے؟ سنیے، اللہ کے نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 ایئرس 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی۔ جب قوم کو دعوت دی تو وہ کہتے ہیں، بعد میں رپورٹ پیش کرتے ہیں، سورہ نوح کو آپ پڑھ لیجئے، اے اللہ میں نے ان کو دعوت دی صبح اور شام، یہ مجھے دیکھتے ہیں تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، چہروں پہ کپڑے ڈال لیتے ہیں، مجھے دیکھ کر چھپا لیتے ہیں اپنے چہرے کو۔ پھر وہ کہتے ہیں، میں نے اپنی قوم سے اللہ کہا، اور فرماتے ہیں قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کو یقیناً تم معاف کرنے والا پاؤں گے۔ آپ کی قوم کافر ہے، یاد رکھیے، اکثریت کافر ہے، چند لوگ 70-80 لوگ ایمان لائے تھے آپ پر، ٹھیک ہے، وہ یقیناً معاف کرے گا، تم استغفار کرو وہ تمہیں معاف، یرسل السماء علیکم مدرارا، اور تمہارے اوپر استغفار کی برکت سے موسلا دھار ایک ایسی بارش جو کنٹینیوسلی ہوتی ہے، مفید ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے، موسم کے اعتبار سے ہوتی ہے، ایسے وقت ہوتی ہے جب انسانوں کو تکلیف نہ ہو، وہ بارش تم کو برسائیں گا، ہے نا۔ آج بارش پہ کتنی دنیا کی اکثریت آبادی بارش پہ ڈیپینڈ ہے، ہوتی ہے تو اکنامی درست ہوتی ہے، نہ ہو تو گر جاتی ہے۔ تو کہا موسلادھار بارش برسائیں گا، استغفار کی وجہ سے آسمان سے بارش برسیں گی، جس سے زمین میں کیا ہوتا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں اس کا نتیجہ۔ تو کہا آسمان سے بارش برسائیں گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تم کو مال میں اور اولاد میں بڑھا دیں گا، استغفار کی وجہ سے تم کو مال میں اور اولاد میں بڑھا دیں گا۔ آج مال اور اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں ہو رہا، ایک تو کمائی، اور دوسرا جس کو اولاد نہیں وہ اپنی اولاد کے لیے کوشش بڑھا دیں گا، میری اس معاملے میں آگے بڑھا دیں گا۔ پھر وہ فرماتے ہیں برسائیں گا اور مال اور اموال میں تمہیں بڑھا دیں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغات عطا فرمائیں گا اور نہریں بہا دیں گا ان باغات۔ 5 نعمتیں ایک عمل کے استغفار، جو دنیا کی بہترین زندگی کا اصول ہے۔ لیکن ہمارے پاس اگر کوئی انسان کثرت سے استغفار کرے تو لوگ کیا بولتے ہیں، بہت گناہ کرتے ہیں روز دن بھر میں، اس لیے پورا دن استغفر اللہ بولتے، تو بولتے بھائی اتنے گناہ کرتے کیوں جو تمہیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے استغفار ایک ایسی عبادت ہے جو گناہگار تو کرتا ہی ہے، لیکن سب سے زیادہ نیکوکار بھی سو کرتے ہیں، اس لیے کہ نیکوکار کا استغفار یہ اس کے عبادت گزار ہونے کی علامت ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کرتے تھے حالانکہ گناہ نہیں کرتے، تو ان کے لیے عبادت تھا استغفار کرنا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں استغفار جو زیادہ پڑتا ہے یہ بہت بڑا گناہگار ہے، اس لیے اس کو بار بار کرنا پڑتا ہے، اللہ نے اپنے محفوظ رکھا۔ نہیں، یہ سب کو کرنا ہے، صبح کرنا ہے، شام کرنا ہے، دن کرنا ہے، رات کرنا ہے، جب موقع ملا کرنا ہے۔ استغفار کی کثرت کتنی ہے، بہرحال اس کے فضائل آپ تمام لوگ بہرحال اس کو اور تفصیلات میں جا سکتے ہیں۔ استغفار کو ہم دامن اپنا لے، بارش اچھی برسیں گی انشاءاللہ، مال ملیں گا، اولاد ملیں گی۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، سوال کیا میرے علاقے میں بارش نہیں، کیا کروں؟ تو کہا اپنی قوم سے کو استغفار کرے۔ ایک شخص آیا، کہا مجھے اولاد نہیں، کیا کروں؟ تو کہا استغفار کر۔ ایک شخص آیا، کہا مال کی کمی، تو کہا استغفار کر۔ ایک شخص آیا، کہا کھیتی برابر نہیں، تو کہا استغفار کر۔ شاگردوں نے کہا استاد ایک ہی بات کے لیے چار مسائل کے لیے ایک ہی حل، استغفار۔ انہوں نے یہ آیت پڑھ کے سنا دی سورہ جو ہے نوح کی، کہا یہ سب اس میں ہے، شامل ہے۔ حضرت استغفار سے ایک بہترین زندگی مجھے اور آپ کو انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ نصیب کریں گا۔ 5واں اصول یاد رکھیے بہتر زندگی کا، وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ ہے مطلب اللہ نے جن کاموں سے منع کیا، اس کے حرام کردہ چیزوں سے، گناہ اور معصیت اور خطاؤں سے اپنی نفس کو دور رکھنا، یہ تقویٰ ہے۔ اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا، یہ تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ یاد رکھیے، یہ 5واں اصول یاد رکھیے۔ دکھ، تکلیف، پریشانیاں، مصیبت کے حل بھی ہے تقویٰ، یاد رکھیے۔ بارش نہیں ہو رہی تو استغفار جیسا حل ہے اس کا، تو بارش ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے ایک اچھی زندگی ملیں گی، دونوں باتیں ایک ہی ساتھ۔ تو تقویٰ یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے، خاص طور سے دکھوں اور پریشانیوں اور تکلیف کے لیے۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں تقوی کے تعلق سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، واقعے کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بس اس کا میں آپ کو کنکلوژن بس دے رہا ہوں، کچھ پوائنٹس لے رہا ہوں، لمبی حدیث ہے۔ واقعہ یوں تھا کہ ایک صحابی، نوجوان صحابی کو گرفتار کر لیا گیا، روم سے وہ جنگ کے لیے گئے تھے، وہاں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کر کے ان کو
بڑی بڑی چینوں میں، بیڑیوں میں، لوہے کی جو پیروں میں ڈالی جاتی ہے، پرزنرز آف وار جو ہوتے ہیں، جنگوں میں لوگ پکڑے جاتے ہیں، ان میں وہ ڈال کے رکھے گئے۔ ان کے والدین کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک ہوا، دوڑے دوڑے ماں باپ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بچے کو گرفتار کر لیا گیا، اب ہم کیا کریں اس کی رہائی کے لیے، کیسے کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کرو، کثرت کرو۔ وہ گھر گئے، کثرت سے دونوں ماں باپ استغفار، کثرت سے استغفار کر، استغفار اتنا استغفار کیا۔ اب بیٹا رومیوں کے جو ہے قبضے میں ہے شام میں، وہ کہتے کہ رات کے ایک وقت اچانک میرے پیر کی بیڑیاں ٹوٹ گئی۔ اور رومن ہسٹری میں ان کے جو لوگ تاریخ لکھتے تھے انہوں نے بھی واقعہ نقل کیا کہ 2 لوگ ایسے تھے جو بیڑیوں سے چھوٹ کر گئے ہیں، مطلب ہسٹوریکل بھی ہے یہ واقعہ، تاریخ میں موجود ہے یہ قصہ ہے کہ ایک آدمی ایسا بھی چھوٹا تھا، بیڑیاں ٹوٹ گئی اس کی رات میں۔ تو وہ بیڑیاں ٹوٹ گئی، جب بیڑیاں ٹوٹ گئی تو میں پریشان ہوا کہ بیڑیاں اتنی مضبوط لوہے کی ٹوٹ گئی۔ میں نکلا اور میں نے ایک اونٹ لیا دشمنوں کے باڑے سے، اس پہ سوار ہو گئے وہ صحابی اور بھاگنے لگے۔ جب وہ بھاگے تو دوسرے اونٹ بھی اس کے پیچھے لگ گئے اس اونٹ کے، اور سارے اونٹ ان کے ساتھ آ گئے۔ فجر سے پہلے یہ گھر پہنچے اور جا کے اپنے والدین کو سلام کیا۔ والدین نے جو ہی سلام سنا سمجھ گئے بیٹا آ گیا، دوڑے دوڑے باہر آئے، بیٹے کو گلے سے لگا، کہا کیا ہوا؟ تو کہا واقعہ یہ ہوا، رات میں میری بیڑیاں ٹوٹ گئی اور میں آ گیا۔ والدین سمجھ گئے یہ استغفار کی برکت ہے، جو استغفار کرتا ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے نا، تو استغفار اور تقوی کی برکت ہے۔ انہوں نے سمجھ گئے، کہا ایک مسئلہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرنا ہے، پوچھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اب یہ اونٹوں کا کیا کرو، یہ تو اپنے نہیں ہیں، ساتھ آ گئے اور میں جب ایک پر بھاگا پورے آگے باڑے میں سے، ٹھیک ہے؟ تو کہا چلو، گئے نماز پڑھی، فجر کے بعد پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کا کیا کرے، چھوٹ کے تو آ گئے، تو استغفار کی برکت مل گئی نا، پریشانی دکھ سے بیڑیوں سے نکل کر آیا وہ نوجوان، ہے نا، تو پریشانی دکھ اور تکلیفوں سے نجات ہے نا استغفار۔ اب سنیے، وہ تقوی تھا جس بنیاد پہ استغفار کرنے سے تقوی ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اور آیت قرآن کی نازل ہوئی اس کے بعد، وہ آیت جو ہے تقوی کے فائدے کیا ہے وہ بھی بتاتی ہے اور اس واقعہ کا کنکلوژن بھی ہے۔ سورۃ طلاق سورہ نمبر 65 اور اس کی آیت نمبر 2 اور 3 اللہ رب العزت نے نازل کی۔ آیت ہوئے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، انہوں نے توبہ اور استغفار کیا، مطلب اللہ کا تقوی اختیار کیا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ مصیبت، دکھ، پریشانیوں، ڈپریس، ٹینشن سے نکلنا آسان کر دیتا ہے۔ اور کیا فرمایا آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے مخرجا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ تو کہا یہ اونٹ تمہارے ہو گئے، وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ کس وجہ سے؟ تقوی اختیار کرنے سے اللہ نکلنا آسان کرتا، دکھ، تکلیف، پریشانی، مصیبت، بیماری نکلنا ہے، تقوی اختیار کر لو، تقوی اختیار کر لو۔ اللہ کی حرمت کردہ چیزوں کا پاس و لحاظ رکھو، اس کے قریب مت جاؤ، معصیت، گناہ اور خطاؤں سے اپنی نفس کو بچاؤ، جو کر چکے اس کے لیے خوب استغفار کرو، تقوی ڈیولپ ہوتا ہے ایک انسان کا۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، دکھوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے نکلنے کا حل مل گیا ہم کو۔ وَيَرْزُقْهُ، اللہ فرمایا اور رزق دیتا ہے، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے سوچا نہیں تھا وہاں سے روزی ملتی ہے۔ کون سا انسان روزی کے لیے پریشان نہیں ہے؟ روزی حل، ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی، تکلیف، دکھ، بیماری، حل ایک تقوی، ساری چیزوں کا حل یاد رکھیے۔ آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں چھٹا اصول ہے وہ ہے نماز۔ یاد رکھیے نماز بڑا اہم اصول ہے، یاد رکھیے نماز کو ہم اس کی پابندی کریں، اس لیے کہ نماز وہ حل ہے جو بہت ساری پریشانیوں کا، دکھوں کا، ایک اچھی زندگی کا جو ہے یہ ایک راستہ ہے، یاد رکھیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نمازوں میں خصوصاً ظاہر سی بات ہے فرض کے بعد وہ سنت ہے جو فرض سے پہلے اور بعد میں پڑھی جاتی تھی، اور وہ نمازیں جن کے بارے میں تاکید آئی ہے جو بہت افضل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تہجد، نفل میں سب سے افضل عبادت تہجد۔ ہم اہتمام کریں، ہماری زندگی انشاءاللہ العزیز چینج ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اپنے رب سے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا تم سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا مانگو۔ تو اللہ سے سب سے قریب جانے کا راستہ نماز ہے، اور نماز میں ہی سجدہ آتا ہے، یاد رکھیے یہ الگ سے سجدے کی دلیل نہیں ہے، نماز میں ہی سجدہ آتا ہے۔ تو انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اپنے رب سے یقیناً وہ جو ہے سب سے قریب ہوتا ہے، اور جب سب سے قریب ہوتا ہے تو اپنے کام انسان نکال سکتا ہے نا۔ دیکھیے آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی کام نکالنا ہے، تو آپ اس شخص سے سب سے قریب جانا چاہتے ہیں جو اس مسئلے کا حل اپنے پاس رکھتی ہے۔ آفس میں باس، سپروائزرز، مینیجرز، منسٹرز، دنیا کے اندر سب سے قریب۔ تو نماز یاد رکھیے بندہ سب سے قریب نماز میں ہوتا ہے۔ تو ہم دوسرے جگہ جا رہے ہیں، لوگوں سے وہ کر رہے ہیں، یہاں جائیے۔ نماز کا معاملہ ایسا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آندھی، طوفان، بارش، کوئی تکلیف ہوتی
مسجد کی طرف جاتے ہیں نماز پڑھنے. تو نماز کو اپنا یاد رکھیے، ہم معمول بنا لیں. اور اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت 153 میں فرمایا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ٹھیک ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ سے مدد طلب کرو جو ہے صبر اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، یقینا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہاں کیا فرمایا؟ جو ہے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مانگو. نماز مانگنے کا ذریعہ ہے. کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، آپ نماز کا اہتمام کریں، خاص طور سے رات کی نماز کا اہتمام کریں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں تہجد کی نماز کا یاد رکھیے، خاص طور سے اہتمام کریں. اور تہجد کی نماز کی ایک فضیلت آپ کو بتا دوں میں، آپ کو جو حدیث میں آتی ہوئی ہے، تہجد کی نماز جو شخص رات میں پڑھتا ہے اللہ اس کو جسمانی بیماریوں سے دور رکھتا ہے. کہیں اس میں فضائل 4 فضائل ہے نماز کے، اس میں ایک آخری فضائل ہے جو رات کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو بیماریوں سے دور رکھتا ہے. سبحان اللہ. بیماریوں سے دور رہنے کا حل کون سا بندہ ہے، کون سا انسان ہے دنیا جو بیماری سے پریشانی چھوٹی یا بڑی جو بھی ہو، رات کی نماز بیماریوں کو دور کرتی ہے، دفاع کرتی ہے، دور رکھتی ہے ہم سے. یاد رکھیں سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے. تو ہم نمازوں کا اور فرائض کے علاوہ تمام نمازوں کا اہتمام کریں. ہم لوگ بڑے کوتا ہے، ہم فرض ہی نہیں کرتے، فرض کر کے اتنے مطمئن ہیں ماشاءاللہ اتنا ہی ہو رہا بہت بڑی بات ہے. نہیں، ہم کو اس سے آگے بہرحال بڑھنا ہے. 7واں اصول دعا. ایک اچھی زندگی کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے، کثرت سے دعا کرنا ہے. اور دعا ایسا عمل ہے، یاد رکھیے ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت اس چیز کو سیدھے سنتا ہے اور اس کا کوئی وقت، کوئی گھڑی، کوئی ٹائم اور کوئی حالت نہیں ہے. کسی بھی وقت، کسی بھی گھڑی، کسی بھی ٹائم، کسی بھی کنڈیشن میں، غسل ہو، بغیر غسل کے ہو، کسی بھی حال میں دعا کی جا سکتی ہے. ایسی عبادت جس کا کوئی وقت، کوئی گھڑی، کوئی وہ نہیں، کبھی بھی صبح شام دن رات کسی بھی کنڈیشن میں کر سکتے. مرد عورت بچے سب کر سکتے اور سیدھا کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ کوئی ضرورت نہیں بیچ میں آپ کو کسی کی لانی، سیدھا کر سکتے ہیں. یہ اس کی خصوصیت یاد رکھیے. دعا یاد رکھیے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیشہ اختیار کرنا ہے. افسوس کی بات ہے اگر آپ مجھے دعا کرتے ہوئے کبھی دیکھیں گے تو پوچھیں گے کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی پریشانی میں نہیں تو پھر دعا کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ دعا کو ہم نے کیا کیا، کبھی کبھار استعمال کی چیز بنا دیا. دعا وہ چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر سے نکلتے، بیت الخلا جاتے، بیت الخلا سے نکلتے، سواری پہ سوار ہوتے، سواری سے اترتے، نئے شہر میں داخل ہوتے یا کسی شہر سے نکلتے، ہر وقت دعائیں کرتے. ہر وقت دعا. ہم تو دعا دیتے بھی نہیں ہیں، کرنا تو الگ بات ہے اللہ سے، دیتے بھی نہیں ہیں، کرتے بھی نہیں ہیں. دعا کا سسٹم ہمارے سماج سے سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کو ہم کو بڑھانے کی ضرورت ہے. دعا یاد رکھیں اس کے عظیم 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 فائدے ہیں. بندہ جب پریشان ہوتا ہے تو اپنے رب سے دعا کرتا ہے اور اس کا رب اس کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جامع ترمذی کی روایت، بے شک اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا ہے اور نہایت ہی مہربان ہے. مطلب اللہ کو شرم آتی بہت زیادہ اور بہت ہی مہربان ہے. اور کوئی آدمی جب اس کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ وہ اسے خالی واپس کیسے لوٹائے. جب کوئی بندہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے، اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کو خالی کیسے لوٹاؤں. لیکن آپ کہیں گے میں تو اتنے دن سے دعا کر رہا ہوں، میری جاب یہاں سے وہاں ہو جائے، میں جو ہے سبارڈینیٹ، مطلب ایک چھوٹی نوکری سے بڑی نوکری چل جاؤں، میں جو ہے 4 فگر سے 5 فگر کے اندر چلے جاؤں سیلری میں. نہیں ہو رہا. لیکن اللہ جب بندے کی بات سنتا ہے، حیا کرتا ہے، تو اس بات کو 3 طریقوں سے قبول کرتا ہے. ایک، جو مانگا وہ عطا کر دیتا ہے. ایک، اس کے بدلے اس سے اچھی نعمت دے دیتا ہے. اور ایک، اس کا بدلہ آخرت میں دیں گا. اور جب اللہ آخرت میں بدلہ دیں گا تو بندہ کیا کہیں گا معلوم آپ کو؟ سن لیجیے، حدیث میں آتا ہے بندہ کہیں گا اے کاش، جو بدلہ اس کو آخرت میں دعاؤں کا ملے گا، بندہ کہیں گا اے کاش اللہ میری کوئی دنیا میں دعا قبول نہیں ہوتی، زیادہ اچھا ہوتا، اس لیے کہ آخرت میں جو بدلہ مل رہا ہے اتنا عظیم، اتنا بڑا ہوں. تو اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ نہیں لوٹاتا ہے خالی ہاتھ. لیکن قبولیت کے 3 طریقے ہیں. جو مانگا وہ دے دیا گیا، اس سے اچھی چیز دی گئی، اور آخرت میں اس کو اجر کے لیے رکھ دیا گیا. جب مر کے انسان جائیں گا دیکھیں گا تو کہیں گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوا. دعاؤں کا ہم خوب اہتمام کر رہے، یاد رکھیے، اور خطن نہ چھوڑے. جو 3 طریقے سے دعائیں قبول ہوتی ہے، یہ روایت صحیح مسلم اور امام بخاری نے آداب المفرد میں اس حدیث کو روایت کیا ہے. جو 3 طریقے، تینوں میں سے کوئی قبول ہوتی ہے. تو ہم دعاؤں کا خاص طور سے یاد رکھیے، خوب اہتمام کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے. بندے کی عاجزی پتہ چلتی ہے، ان کی ساری جھکاؤ پتہ چلتا ہے، اور رب خوش ہوتا ہے. رب کی ذات، اللہ کی ذات اس لائق ہے کہ اس کے سامنے انسان جھکے اور اس سے دعا کرے. 8واں اصول یاد رکھیے، وہ ذکر الہی. اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو ہم تر رکھیں، اس لیے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ذکر کرتا ہے. یاد رکھیے، ہمیں بھی یاد رکھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حدیث کو یاد کیجئے جس میں آپ نے جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو چھوٹے تھے ان کو نصیحت کی تو کہا تھا اے بچے، خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھنا، وہ تنگ دستی میں تجھے یاد رکھیں.
ہے نا. ذکر کرنا اللہ کا، ذکر کرتے رہنا تو وہ تجھے یاد رکھیں گا. تو ذکر الہی، اللہ کا ذکر کنٹینیوسلی ہم اپنی زبانوں کو تر رکھے، گیلا رکھے اللہ کے ذکر میں. بہت لمبا نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے جملے یاد رکھیے. ہم جیسا جانتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جنت میں پودے جھاڑ اگنے کی جو ہے سبب بن جاتے ہیں. اسی طرح جو ہم دیکھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. کتنے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، کتنے بڑے بڑے فضائل ہیں. تو اللہ کے ذکر کو ہم جو ہے اپنا معمول بنا لیں. ہم لوگ ذکر میں بڑے کوتاہ نظر آتے ہیں، یاد رکھیے، کمزور نظر آتے ہیں اور ذکر بہت کم کرتے ہیں. یاد رکھیے کثرت سے ذکر کرے. 9 پوائنٹ ہوئے اللہ پر توکل، بھروسہ، اعتماد. یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے کہ اللہ پر توکل، یاد رکھیے بھروسہ جیسا کرنے کا حق ہے. اور اس کے تعلق سے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کی آیت 3 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یاد رکھیے. اور جامع ترمذی میں اور مسند احمد کی ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا اگر تم اللہ پر اس طرح سے بھروسہ کرو جس طرح سے پرندے برڈز جو ہے بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، شام بھر پیٹ واپس آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں ویسی ہی روزی دے گا جیسا پرندوں کو دیتا ہے. اللہ پر ویسا توکل کرو جیسے پرندے کرتے ہیں. تو اب آپ کو یہ نہیں کرنا کہ اب گھر میں بیٹھ جانا اللہ پر توکل ہے، اللہ جو دینا دیں گا. نہیں، پرندے کیسا توکل کرتے ہیں؟ نکلتے ہیں گھونسلوں سے، نکلتے ہیں، بیٹھے نہیں رہتے اپنے گھونسلوں کے اندر، نکلتے ہیں اور شام بھر پیٹ آتے. تو اگر تم بھی ہم بھی اللہ پر ویسے ہی توکل کریں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمیں رزق دیں گا. رزق کے لیے آج ہم سب پریشان ہیں، روزی روٹی، رزق، کیا روزگار جو بھی بولتے ہیں ہم لوگ الگ الگ زبان میں، ہم سب پریشان ہیں. رزق کا طریقہ اللہ پر توکل، بھروسے کے ساتھ نکلنا ہے. یہ دیکھیں صحابہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مدینے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مواقعات باندھی، بھائی چارہ باندھی ایک صحابی کے ساتھ. کہا نہیں مجھے راستہ بتا دو، بازار کا راستہ. چلے گئے اللہ پہ توکل کر، شام واپس آئے کھجور اور پنیر لے کر آئے. مطلب اس دن کا کھانا ان کو مل گیا تھا. چھوٹا موٹا کام کیا. اور اس کے بعد جب آپ کا انتقال ہوا کیا حالت تھی؟ سارے مدینے کے جتنے لکڑہارے تھے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، اس لیے کہ اتنا سونا چاندی تھا وہ توڑنے کے لیے کلاڑیوں سے توڑا گیا، تو وہ لکڑہاروں کے ہاتھوں میں چھالے آ گئے تھے. تو کام بند تھا ان کا کئی دنوں. توکل، بھروسہ اللہ پر، یہ بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے ہم اسے اپنا یاد رکھیے اور اپنی زندگیوں میں اس بھروسے کو لائے، کوشش کرے اور اللہ پہ توکل کرے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزیز ہماری زندگیوں کو انشاءاللہ بدل دیں گا. 10th پوائنٹ یاد رکھیے. اور اس کے بعد کا پوائنٹ میرا آخری نقطہ ہوگا، وہ ہے قناعت. جو ہے اس میں مطمئن رہیے، جیسے حال ہے اس میں مطمئن رہیے. قناعت جو ہے اس میں مطمئن رہیے. دوسروں سے امید مت رکھیے. عام زبان میں سمجھا رہا ہوں، جو ہے اس میں مطمئن رہیے، دوسروں سے امید مت رکھیے. اور صحابہ کے تعلق سے آتا ہو اتنے قناعت پسند تھے کہ ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے وہ بوڑھے ہو چکے تھے تو لکڑی لے کر چلتے تھے. اگر لکڑی کبھی ہاتھ سے گرتی تھی تو کسی کے اٹھا کر دینا پسند نہیں کرتے تھے، خود اٹھاتے تھے. جو ہے اس سے مطمئن ہے، اللہ نے دیا میں خود کروں گا. قناعت صحابہ کا یہ معمول تھا. قناعت یاد رکھیے، قناعت پسندی یہ بڑی اہم چیز ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا تم اس شخص کی طرح جو ہے طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کمتر ہو، اس شخص کی طرف مت دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے بڑا ہو، کیونکہ اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھو گے جو تمہارے پاس. قناعت کہتے جو ہے اس میں کنٹینٹ، خوش رہنا، مطمئن رہنا، سکون اختیار کرنا، جو کہ ایک شکر کی علامت ہے. جو ہے اس میں مطمئن رہیے. جو ہے اس میں ہم جو ہے مطمئن رہتے ہیں. جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری نعمتوں میں اور کیا کرتا ہے؟ اضافہ کرتا ہے. یاد رکھیے. آئیے 10 11واں اور آخری اصول وہ یہ ہے، مسلمانوں کی جو ہے جو پریشان حال مسلمان ہیں ان کی مدد کرنا. یہ مدد کرنا بھی کیا کرتا ہے معلوم؟ ہماری زندگی کو سدھار دیتا ہے، ایک اچھی زندگی بنا دیتا ہے. حدیث کے الفاظ سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، یہ مسند احمد کی جو ہے روایت ہے، آپ نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے، جو شخص یہ چاہتا ہو اس کی دعا قبول کی جائے، ٹھیک ہے، پھر فرمایا اور اس کی پریشانی دور کی جائے، اس کی دعا قبول کی جائے، اس کی پریشانی دور کی جائے، تو وہ تنگ دست کی پریشانی کو دور کرے. جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی دعا قبول کی جائے، اس کی پریشانی دور کی جائے، وہ تنگ دست کی، مجبور، مسکین، معذور، غریب مسلمانوں کی مدد کرے، اس کی دعا قبول ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کریں گا. دوسروں کی پریشانیاں دور کرو، اپنے پریشانی کو دور کرواؤ. سولوشن، دوسروں کے لیے دعا کرو،
اپنے لیے دعا کرواؤ. معلوم ہے نا آپ کو, جب بندہ دوسرے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے, اس سے اچھی مجلس میں فرشتوں میں اس کی دعا ہوتی ہے اسی چیز کے لیے. جیسا کہ بندہ کہتا ہے اللہ میرے بھائی کے مسئلے کو حل کر, فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کے مسئلے کو حل کر. تو یہاں کیا فرمایا, اگر ہم چاہتے دعائیں قبول ہو اور پریشانی کا حل نکلے تو کیا کرنا ہے, اپنے پریشان حال بھائی کی مدد کرنا ہے. ہمارا کیا معاملہ ہے, اللہ رحم کرے, ہم خود پریشانی کی وجہ بنے ہوئے کسی کے لیے, تو کہاں سے دعا ہوں گی اور کہاں سے مسئلے حل نہیں. ہم خود وجہ بنے ہوئے لوگوں کی پریشانی کے لیے آج. تو لوگوں کی پریشانی دور کیجئے, اس کو ایک معمول بنا لیں, انشاءاللہ دیکھیے اتنی خوشحال زندگی ہو جاتی ہے نا. اور جن لوگوں نے دوسروں کی مدد کرنا, ان کی پریشانی دور کرنے کو اپنا طریقہ بنا لیا زندگی کا, بہت مطمئن لائف جیتے ہیں. یہاں تک کہ غیر مسلم ہیں پھر بھی ایک مطمئن زندگی جیتے, دنیا بھی جیسی بھی ان کے لیے, اس لیے کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ شیئر کرتے ہیں, بانٹتے ہیں. یاد رکھیے, تو پریشان حال مسلمان بھائی کی مدد کرنا, اپنی دعاؤں کو قبول کرانا اور اپنی پریشانیوں کو دور کرانے کا حل اور سلوشن ہے. یہ وہ 11 نکات تھے جس سے انشاءاللہ عزیز ہمیں خوشحال زندگی جی سکتے ہیں. یہی وہ صرف 11 نکات نہیں تھے, کئی باتیں ہیں جس سے خوشحال زندگی ملتی ہے جو قرآن اور سنت میں آتے ہیں. میں نے ان میں سے 11 کا سلیکشن کیا تھا اور آپ کے سامنے وہ 11 باتیں رکھی, تاکہ ان اصولوں کے ذریعے انشاءاللہ عزیز ہم جو ہے اپنی زندگی کو سدھار سکتے ہیں, ایک اچھی زندگی بنا سکتے ہیں, ایک خوشحال زندگی, ایک ایسی زندگی جو ٹینشن سے فری ہو, مشکل و پریشانیوں سے فری ہو, وہ ایسی حاصل ہو سکتی ہے. آخر میں دہرا دیتا ہوں 11 پوائنٹ جو ہم نے دیکھے. پہلا تھا ایمان اور عمل کے ذریعے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. دوسرا ہم نے دیکھا شکر کے ذریعے ہم جو اپنے زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں.